آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل، اور آج آپ کے لیے ایک ایسے مینار کے متعلق معلومات لے کر حاضر ہوں جو بہت ہی پرانی عمارت ہے اور یہ مکمل نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ موجود ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں عراق کے شہر بابل کے برج کو مینار بابل کہتے ہیں، جو دنیا بھر کی قدیم ترین یادگاروں میں شمار ہوتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹائٹل تو نمرود مینار کا ہے اور ذکر بابل مینار کا شروع ہے۔ تو ویورز، دراصل بابل مینار ہی کا پرانا نام نمرود مینار ہے۔ اس عمارت کا ذکر آسمانی کتاب تورات کی کتاب پیدائش میں بھی ہوا ہے۔ کتاب پیدائش کے مطابق اسے شینار، موجودہ عراق کے میدانی علاقہ میں تعمیر کیا گیا تھا اور پتھر کی بجائے پختہ اینٹیں لگائی گئی تھی۔ یہ مینار حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بنا تھا۔ اس مینار کی بنیادیں ایک یورپین نے 1914 عیسوی میں دریافت کی تھی۔ یہ مینار 400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے بنایا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے یہ بنوایا تھا۔ اس کا مقصد نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ تھا۔ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، وہ جگہ بھی اس مینار سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ چونکہ نمرود اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھتا تھا اور یہی دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے بلند و بالا عمارتیں بنوائیں اور بابل شہر کو آباد کی، جبکہ لوگ اس سے قبل پہاڑوں میں کھود کر گھر بناتے تھے یا مٹی وغیرہ سے گھر بنا لیتے تھے۔ نمرود کی ترقی پسندی کی وجہ سے نئی عمارتیں بن رہی تھیں اور لوگ نہ صرف حیران تھے بلکہ اسے ایک دیوتا سمجھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو زندگی اور موت دیتا ہے، تو جواباً نمرود نے ایک سزائے موت کے قیدی کو رہا کر دیا، جبکہ بازار سے گزرتے ہوئے بے گناہ شخص کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اب نمرود کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر۔ اب نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے غصہ میں آ کر کہا کہ میں تمہارے خدا کو مار ڈالوں گا۔ اسی سلسلہ میں یہ بلند ترین مینار تعمیر کیا گیا۔ اس دور کا یہ بلند ترین مینار تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 400 فٹ سے بھی زیادہ اونچا تھا۔
ایک جگہ لکھا ہے کہ نمرود روزانہ اس مینار کے آخری سرے پر جاتا، بلندی کا اندازہ خود لگا لے کہ دوسرے دن اترتا تھا۔ مینار پر جا کر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکتا رہتا تھا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیر کو خون سے آلودہ کر کے واپس پھینک دیا۔ نمرود بہت خوش ہوا اور اس نے اعلان کرا دیا کہ میں نے ابراہیم کے خدا کو مار ڈالا ہے، نعوذ باللہ۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا کہ اب نمرود نے حد کر دی ہے، چنانچہ اب اس کی سزا شروع ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو ورنہ میرا خدا اب تجھے ہلاک کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھر جب ادھر ادھر حرکت کرتا، نمرود کے سر میں شدید درد ہوتا۔ شاید طبیب علاج کر کر کے عاجز آ چکے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھے طبیب نے چیک کرنے کی غرض سے نمرود کے سر میں تھپڑ مارا تو نمرود کو سکون ملا۔ پھر یہ حل نکالا گیا کہ جب درد ہو تو سر میں جوتا مارا جائے۔ چنانچہ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگ گئی۔ جب نمرود کے سر میں درد ہوتا وہ اشارہ کرتا اور سر پر جوتوں کی بارش کر دی جاتی۔ اس طرح یہ بابل کا مینار بنانے والا، اپنے آپ کو خدا کہلانے والا کافر شخص جوتے کھا کھا کر ہلاک ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبرتناک موت دی۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی بہت لمبی ہوتی ہے، تو اسی طرح نمرود کی رسی لمبی رہی، اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب یہ آخری سٹیج پہ پہنچ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسی کھینچ لی اور ایسی عبرتناک موت دی کہ رہتی دنیا تک لوگ سنتے ہیں اور اس پہ لعنت برساتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف تہذیبوں اور ادوار میں یہ مینار بطور رصدگاہ کا کام بھی کرتا رہا ہے اور مختلف ادوار میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہا ہے۔ اب یہ کھنڈر کی صورت میں ہے اور یہاں پہ اور بھی نمرود کا مال وغیرہ بھی موجود ہے۔